الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وابن کے ساتھ پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا مكين القلوب المؤمنين وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا جس کی توفیق سے میں اور آپ ماہانہ وار یارویں شریف جس کی دن 10واں رات 11ویں جس کے اندر میں بھی اور آپ بھی شامل ہیں، ایک ہمارے امام گزرے ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی امام صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے اندر طواف کر رہا تھا تو میرے ساتھ ایک نوجوان تھا، وہ بھی مکے کے اندر طواف کر رہا ہے اور جو رکن ہے وہ ادا کرتا ہے، لیکن طواف کے دوران آپ فرماتے ہیں کہ وہ اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، یہ تسبیحات پڑھنے کی بجائے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی لیتا چلا جا رہا۔ امام سوری فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ شاید جس کو علم نہیں، کہتے اس نے اپنے کعبے کے طواف پورے کیے، اس کے بعد اس نے ابراہیم کے مقام پر جا کر وہ نفل پڑھے، پھر وہ سرکار کا نام لینا اس نے شروع کر دیا۔ کہتے اسی طرح وہ آب زمزم پر گیا، وہاں پر بھی اس نے ہی کیا، صفا مروہ پر اس نے رکن ادا کیے، پھر بھی یہی نام لے رہا ہے۔ کہتے میں آخر مجبور ہو گیا کہ شاید جس کو علم نہیں، کہتے میں نے اس نوجوان کا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگا مجھے یہ بتائیے کہ کیا جو حج کے رکن ہیں ان پر یہ دعائیں پڑھنا ہے اور تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نہیں جا رہے؟ کہتے میں نے یہ گفتگو اس کے ساتھ کی تو وہ آگے سے کہنے لگا، اس کا جو کشف تھا، جو وہ اہل نظر تھا، وہ کہنے لگا لگتا ہے کہ آپ امام صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ ہیں۔ کہتے پہلے مجھے حیرانگی تھی، جب اس نے یہ بات کی مجھے اور حیرانگی ہو گئی کہ یہ میرے نام سے کیسے واقف ہے۔ وہ کہنے لگے اے امام صاحب آپ سچ کہتے ہیں کہ حج کے جو رکن ہیں ان کو ادا کیا جائے تو وہاں پر یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں، لیکن میں یہ نام کیوں جپتا ہوں؟ یہ نام وہ نام ہے جس نے میری قیامی پڑھ لی ہے، میرے باپ کی قیامی پڑھ لی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم شام سے چلے تھے حج کے لیے، تو چلتے چلتے رستے کے اندر ایک مقام پر میرے جو والد تھے ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور جب طبیعت خراب ہو گئی تو ان کا نزاع کا وقت، موت کا وقت قریب آ گیا۔ کہتے موت نے تو آنا ہی آنا تھا، موت ان کو آئی لیکن ان کی شکل بھی بدل گئی۔ کہتے میں اس پریشانی کے عالم میں تھا، میں نے سوچا کہ اگر میں کسی کو کہوں گا تو وہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کی شکل بدل گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اسی پریشانی کی عالم میں تھا۔ امام صفوری لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، کہتے ہیں وہ اسی غمگینی پریشانی کے عالم میں تھا، وہ یہ غم لے کر روتا ہوا سو گیا۔ وہ لڑکا کہتا ہے امام صفوری کو، جب میں سو گیا میری آنکھ لگی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ گھوڑے پر ایک نوجوان آ رہا ہے،
اور وہ گھوڑا بڑی تیزی کے ساتھ لے کر آ رہا ہے اور ہماری طرف ہی آ رہا ہے۔ وہ کہتے اس نے آ کر میرے باپ کے قریب، سرحانے کے قریب اپنا گھوڑا کھڑا کیا، کھڑا کرنے کے بعد وہ ان کے قریب گئے اور اپنا دست مبارک ان کے چہرے پر پھیرا۔ 14ویں کے رات کے چاند کی طرح سے زیادہ ان کا چہرہ چمکنے لگا۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ تاجدار ختم نبوت، زندہ۔ حاضر محترم، وہ نوجوان کہتا ہے کہ یہ خواب کے اندر مجھے منظر دکھایا جا رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں۔ آخر میں مجبور ہو گیا، میں نے ان شخصیت کو، اس نوجوان کو جو جانے لگا تھا، میں نے ان کا پلو پکڑ لیا۔ میں نے کہا یہ بتاتے جائیے کہ آپ کون ہیں۔ اور اس مشکل وقت کے اندر جب میرے والد کا چہرہ بھی بدل گیا، شکل بھی بدل گئی، لیکن آپ نے اپنے دست مبارک کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے نور بھی عطا فرمایا، چہرہ بھی روشن کر دیا۔ بتائے آپ کون ہیں؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں، میں تیرا نبی جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے۔ تیرے باپ کی ایک عادت تھی، تیرا باپ رات کو جب بھی سوتا تھا، سونے سے پہلے مجھ پر درود پاک پڑھتا تھا، اس کی لاج رکھنے کے لیے میں حاضر محترم، یہ ہمارے آقا کے نام کی برکات ہے، آقا کے نام کی یہ برکت ہے۔ آقا کے جسے کی وہ برکت کیا ہوگی، آقا کے بدوہات چہرے کا مقام کیا ہوگا، آقا کے بد لین زلفوں کا مقام کیا ہوگا، ید اللہ والے ہاتھ کا مقام کیا ہوگا، علم نشتہ سینے کے جو سینہ ہے اس کا مقام کیا ہوگا۔ حاضر محترم، جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نواز دے اس کی کمال کمال ہے۔ جس کے آستانے پر میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہ بھی اسی مکتب کے، اسی سکول کے اسٹوڈنٹ تھے جن کے در پر آج اللہ اللہ ہو رہی ہے۔ انہوں نے نام کے ساتھ بھی پیار کیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیار کیا۔ آج ان کے اس پنڈال کے اندر میں بھی اور آپ بھی سبھی شامل ہیں۔ اور دیکھیے پھر آقا کریم کی نسبت تو ہے ہی ہے، لیکن ان کی آل کی نسبت جو مجھے کہنا پڑے گا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد شاہ رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ، وہ جو کیا فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدہا تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا۔ آقا تیری تو کمال ہے، تیرا جو مددہ ہے ہم اس کو نہیں جان سکے، اس کی صدا کو نہیں پہچان سکے۔ اور کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے وہ اللہ بیٹا تیرا۔ حاضر محترم، یہ صوفی محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار کی نسبت کے ساتھ آپ کی آل کی نسبت بھی رکھتے ہیں۔ اور دیکھیے اپنے وہ جو عمر گزاری اور اپنے وقت سے لے کر اب تک آگے ان کے صاحبزادے جناب والا صدارت فرما رہے ہیں، اور یہ ختم غوثیت چلتے ہی چلا جائے گا۔ اور ہم اتنے خوش نصیب ہیں، ہر دن 10واں رات 11ویں کو یہاں پر شمولیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مہینے میں ایک موقع عطا فرماتا ہے، اس میں میں بھی اور آپ بھی شامل ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے یہ ختم غوثیت جس کا ترجمہ آپ فرما رہے تھے، غوث کا میں نہیں آپ کر رہے تھے۔ اور دیکھیے یہ جو نام ہے اللہ کے، ان کے اندر ایک نام غوث بھی ہے، لیکن ہمارے جو محدثین ہیں، صوفیاء ہیں، اولیاء ہیں، وہ فرماتے ہیں جیسے غریب نواز، گنج بخش، یہ نام اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر یا اللہ کے ناموں میں دیکھیں تو آپ کو یہ نام نہیں ملے گا۔ یہ صفت اللہ کی نہیں ہے، یہ صفت اللہ کے مخلوق کی ہے۔ اچھا مخلوق کو اللہ نے یہ عطا کیا ہے، تو آپ دیکھیے اللہ کا نام ایک غوث بھی ہے، اور غوث کہتے ہیں جیسے انہوں نے کہا مدد کرنے والا، اس کے بے شمار معنی ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہے فریاد رس، مطلب فریاد سننے والا، لیکن اللہ غوث اپنی ذات کے ساتھ ہے، اور اس کا غوث اعظم اس کی عطا کے ساتھ غوث اعظم ہے۔ اور یہ صفت ہے جب اللہ کا بندہ اللہ کی محبت کے اندر اتنا اپنے آپ کو غرق کر دیتا ہے، سمار جاتا ہے، تو پھر اللہ اس کو بھی صفت عطا فرما دیتا ہے۔
اللہ کی صفت ذاتی ہوتی ہے، اس کی صفت عطائی ہوتی ہے. جیسا کہ اللہ کریم بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ ستار بھی ہے، اللہ غفار بھی ہے. حضرت محترم یہ اللہ کے نام ہیں، یہ صفاتی نام ہیں، لیکن یہ سارے اللہ کے ذات کے ساتھ متعلق ہیں. لیکن اللہ نے اگر کسی کو ستار کیا ہے تو اپنی عطا سے کیا ہے، کسی کو غفار کیا ہے تو اپنی عطا سے کیا ہے، جیسے کسی کو غوث کیا ہے تو اپنی عطا سے کیا ہے. حضرت محترم بس حقیقی اور مجازی جب سمجھ آ جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے. جیسے کہ ایک نام رؤوف اور رحیم ہے، اللہ رؤوف بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، لیکن جب رسول اللہ کی طرف دیکھے ہیں تو اللہ نے اپنے محبوب کو رؤوف اور رحیم بھی بنایا. اللہ ذات کے ساتھ رؤوف اور رحیم اور اس کا محبوب اس کی اطاعت کے ساتھ رؤوف اور رحیم. اللہ بھی رؤوف اور رحیم، رحم اور معاف کرنے والا، اور اس کا رسول بھی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. اور اللہ خود فرماتا ہے وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو میرے محبوب کے در پر آ جاؤ، پھر معافی مانگو، میں تمہاری معافی کر دوں گا. حضرت محترم یہی بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ یہ جو آستانے ہیں، یہ جو بزرگان کی خانقاہیں ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہے، ان کا عکس ہے. جو ان کے در پر بھی جاتا ہے وہ بھی بخشا جاتا ہے. اور آپ دیکھیے واقعہ لمبا ہو جائے گا، بس مختصر کی بات کرنا چاہوں. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت کے اندر آپ اس وقت کے خانہ کعبہ کے متولی تھے، اور یہ رواج چلتا چلا رہا تھا کہ ہر کسی کو متولی بنایا جاتا تھا، پھر اس کے ساتھ جو بچہ وہاں پر تشریف لاتا تھا وہ بھی کفالت میں دیا جاتا تھا. لیکن جب آپ کی باری آئی حضرت زکریا علیہ السلام کی تو حضرت محترم آپ کی